پنجابی میں نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، مولا جی اسلام دی گڈی چلانا چاہنا۔ حضرت علی مسلمان ہو گئے پر اسلام دی گڈی نہیں چلتی پئی، حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے اسلام دی گڈی نہیں چلتی، حضرت مسلمان ہو چکے اسلام دی گڈی نہیں چلتی۔ مولا جے اسلام دی گڈی چلانا چاہنا تے خطاب دے بیٹے عمر کو عطا کر دے۔ منگیا نبی پاک، سارے صحابہ کی انفرادی خصوصیت ہے کہ حضرت عمر نو نبی پاک نے منگ کے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میں ایک گل کی تھی نا، بڑے عجیب گل ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیسے ذہن عطا، خدا دی قسم ہے کتاب لکھی نہیں کوئی ایڈیاں فٹ گلاں۔ کسی نے پوچھا شاہ جی حضرت خدیجہ تے حضرت عائشہ کے فرق دو بیویاں، حضرت خدیجہ بھی حضرت عائشہ بھی، ان میں فرق کیا ہے؟ نبی پاک شاہ جی نے فرمایا جب حضرت خدیجہ نال نکاح کیتا نا اس ویلے محمد ابن عبداللہ ہیں، 25 سال کی عمر ہے، حالے نبی نہیں بنے تے رسول نہیں بنے، جیلے خدیجہ نال نکاح کیتا تو آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، تے جیلے عائشہ نال نکاح کیتا تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا فرق محمد ابن عبداللہ تے محمد الرسول اللہ کے نا، اتنا ہی فرق خدیجہ اور عائشہ دے۔ اس گل سمجھو کو نہیں سمجھے نہیں دی تو بیٹھ نہیں گئے، شاہ جی جڑی گل کرنا چاہتے ہیں اس کی بیٹھ تساں نہیں پہنچے۔ جب محمد ابن عبداللہ ہیں نا، اٹھیندے اپنی مرضی نال ہیں، سوندے اپنی مرضی نال ہیں، جاگدے اپنی مرضی نال ہیں، تردے اپنی مرضی نال ہیں، کھاندے اپنی مرضی نال ہیں، سفر اپنی مرضی نال کردے ہیں، تے شادی بھی اپنی مرضی نال کردے ہیں، نکاح اپنی مرضی نال کیتا، تے جڑے ویلے محمد رسول اللہ بن گئے اس ویلے بولدے بھی نہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، میرا نبی بولنے نہیں جدا تائیں میں نہ آکھاں، اس ویلے میرے نبی دی شادی تے غمی تے سومنا تے جاگنا تے اٹھیمنا تے جنگ تے سلو اے سب اللہ دے حکم نال ہوندی آئی۔ اس دا مطلب یہ ہویا جیلے خدیجہ نال نکاح کیتا اپنی مرضی نال کیتا، جدا عائشہ نال نکاح کیتا تا عرش والے دی مرضی نال۔ اس سے واسطے بخاری کی روایت آئی، میں خواب ایک ریشمی غلاف لپیٹ کے ایک عورت دکھائی گئی اور من آخیا گیا تو آجی شادی اساں اس نال کر دیتی ہے۔ میں چہرے تو کپڑا ہٹایا تو عائشہ صدیقہ شادی آتے ہیں جنہیں خدیجۃ الکبریٰ نال شادی کی تھی تو محمد ابن عبداللہ ہیں، جیلے حضرت عائشہ نال شادی کی تھی محمد الرسول اللہ ہیں۔ پوچھن والے نے پوچھیا شاہ جی حضرت علی تے عمر کے فرق، بڑی عجیب گل ہے۔ موضوع کے مطابق ایک اور گل سنا، ساری بڑی عدالت جسٹس ہویا کیانی، جسٹس کیانی شاہ صاحب وقت ہویا بھی شین ہے، شاہ شاہ چڑھنا تعلق ہی ہے، کیسری مقدر سے شاہ جی بھی قدیب ہیں اور بڑے شاعر ہیں اور بڑے خطیب ہیں، قائد ایشیا دے شاہ جی نال تعلق ہی بڑا ہے۔ ایک دن جلے سارے علماء اکٹھے ہوئے، جسٹس کیانی بھی آ گیا، جسٹس کیانی بھی رد پھڑکی نا شین آلی شاہ جی نوازا، شاہ جی تو حضرت علی دی اولاد ہونا؟ فرمایا ہاں۔ تے حضرت عائشہ دے بھی پتر ہونا؟ شاہ جی نے فرمایا بالکل وہ ساری ماں ہے۔
جس کرسچیانی آخیا جہے حضرت علی تے حضرت عائشہ لڑیاں لڑے آپس تساں اس ویلے ہوو آ والد نال ہوو آ کہ ماں نال ہوو؟ سوال تو بڑا زبردست. حضرت علی تہاڈا والد تے حضرت عائشہ تہاڈی والدہ کہنا ساتھ دیو. وہ ختم نبوت کی تحریک چلتی پی ہے. دیوبندی بریلوی جو سارے اکٹھے ہیں جی 2 سال پہلے تو سب اکٹھے ہیں. بس اہل حق کی اکٹھے رہ سکتے ہیں. وہ بریلوی عالم نال بیٹھے ہیں. شاہ جی نے فرمایا جواب دو جی کیانی جواب دو. انہاں جواب دیتا جی وہ گھسیا پسیا جہاں دے رہے ہیں بھائی والد اور والدہ آپس لڑ پویں تے فرما بردار اولاد دا کام نہیں وچ ٹنگ رہنا. نہیں فرما بردار اولاد اس کو کی ضرورت ہے کہ والد کا ساتھ دے یا والدہ کا ساتھ دے. جس کیانی مطمئن نہ ہوا تو سکے جی یہ کوئی جواب نہیں. حق والے تو حق والا آخنا پڑتا والد ہو گئے ماں والدہ ہو گئے. شاہ جی نے جواب دیتا کہ آمی نے تنگ کر گیا. ذرا سنیا ایسا ہی تو اسے توجہ کری ہوتی چھپے ہوئے حمزہ بھی اسے توجہ. شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا. شاہ جی بڑے بڑے صحابہ موجود جنگ سے ہو گئی تو سکینے رکیں دے. شاہ جی نے فرمایا میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا اور میں اپنے باپ سے کہتا فاتح خیبر جیسے جوانوں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا. فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا. اور اگر میرے باپ پھر بھی نہ رکتے تو میں کہتا فرما بردار پتروں کا کام نہیں ہوتا مارنا اور لڑنا. سمجھ آئی کہ کوئی فرما بردار پتروں کا کام نہیں ہوتا مارنا لڑنا. تو شاہ جی کو پوچھا گیا شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ اس سے جناب اج گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کتوں استدلال کیتے جانے. من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا ہو گیا جی؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا ہو گیا؟ مولا دا میں نہ امام، مولا دا میں نہ خلیفہ، مولا دا میں نہ خطیب. بولو پر مولا دا میں نہ کسی لغت نے امام کیتا، مولا دا میں نہ کسی لغت نے خلیفہ کیتا، مولا دا میں نہ کسی لغت نے ممبر دا خطیب کیتا. من کن تو مولا ہو. مولا کے کتنے معنی عربی میں؟ اگر تو کسی عربی نے عربی پڑھیے مولا کا معنی مالک، انت مولانا کہنا کرے ہو. مولا دا معنی دنیا میں کسی چیز دا مالک اس میں کیا مولا. مولا دا معنی غلام. چلو جی عربی ہے مولا دا معنی مالک بھی تے مولا دا معنی جاؤ لغت کی کتابیں اٹھاؤ. مولا دا معنی دوست، مولا دا معنی سنگی، مولا دا معنی یار، مولا دا معنی غلام. یہ مولا نا تے مولوی یہ کیا سمجھتے ہو کس دے وچوں؟ جو مولوی ناراض نہ ہوتے کھول دے صحابہ دے جڑے غلام ہیں نا، صحابہ دے غلام وہ بڑے بڑے مولوی ہیں جو عالم ہیں بڑے بڑے. ہاں وہ غلام حضرت ابن عباس کا غلام، ابن عمر کا غلام، ابن مسعود کے غلام. وہ کیوں زیادہ علم حاصل کرنے ہیں؟ ہر ویلے صحابہ دے گھر جانے ہیں.
غلام جو ہیں کارنامے ہیں، حدیثاں سنتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، وہ بڑے 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 عالم اکرمہ، مولا ابن عباس، مجاہد، مولا ابن عمر، غلام انہوں نے کوئی باہر بندہ آیا، یہ تم سارے بیٹھے ہیں اور دوجا من آنتا تم کون ہو؟ وہ کیا مولا ابن عباس، ابن عباس کا غلام، اور دوسرے کو پوچھا من آنتا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عمر، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن مسعود، اس نے کہا انتم کلکم مولویون۔ تو میرے مولوی کو بڑا لگا وہ ہونے غلام، اس نو آدھے مولا، مولا بمینا دوست، مولا بمینا داتا، مولا بمینا مالک، مولا بمینا غلام، من تم تو مولا ہو فالی المولا۔ نبی پاک کس موقع سے آخیا جدا یمن دے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی تھی، نبی پاک اس شکایت کو ناراض ہوئے، نبی پاک نے فرمایا من تم تو مولا ہو فالی المولا، جس کا میں دوست، میرا دوست علی کا دوست بنے، مت کرو علی کی شکایت، من کن تو مولا ہو فالی المولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ مولا دا مینا خلیفہ نہیں، مولا دا مینا امام نہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے دے استنباط کرتا رہنا خلافتہ دے تے خلیفہ بلا فصل دے۔ میں تین دساں توجہ چاہنا، میں تھوڑا جہا موضوع تو ہٹنے لیکن میں توجہ چاہنا جو میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، تفصیل کروں گا تو فقط زیادہ طرف ہو جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہنا من کن تو مولا ہو فالی مولا دے لفظاں نال خلافت ثابت نہیں ہوندی، امامت ثابت نہیں ہوندی۔ میں تن دساں وفات کو 4 دہاڑے پہلے نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اللہ ثابت ہونی نہیں، امام تعین ثابت ہونی نہیں۔ من مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو سارے اہل سنت ہو گئی۔ اگر کسی اہل تشیع تک میری آواز پہنچے یا میری کیسٹ کو سنے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اس سے غور کرے، تدبر کرے، میری دلیل سے، میری اس دلیل سے تدبر کرے، غور کرے۔ بندیال بھی پوچھنا چاہتا وفات کو 4 دہاڑے پہلے نبی پاک جدا آنکھ دے بیان مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت علی اس وقت کتنے آئے؟ بولو بولو، مدینے دے وچ جائیں تے اٹھائی موجود تے حضرت علی دے پتر حضرت حسن کتنے آئے؟ اٹھائی موجود تے حضرت حسین کتنے آئے؟ اٹھائی موجود تے نبی پاک دے چاچے عباس کتنے آئے؟ اٹھائی موجود تے عباس کے پتر عبداللہ موجود تے عبید اللہ موجود تے فضل موجود تے حضرت عبداللہ ابن جعفر موجود، جعفر دی اولاد موجود، عقیل دی اولاد موجود، حضرت علی موجود، حضرت علی دے پتر موجود، حضرت جعفر دے پتر موجود، حضرت عباس خود موجود، عباس دے پتر موجود۔ انہاں دی موجودگی دے وچ میرے نبی نے آکھیا ابو بکر اگے ہوئے گا۔ اے سارے بولو کیا کھڑا ہے؟ من کن تو مولا ہو فالی مولا نال خلافتہ ثابت کر لیا، خلافتہ ہی ثابت ہونی ہے۔ یہ سمجھدار سا لوگ ہو تے تو سب مجلساں بھی سنتے رہتے چلو سننا تک اس نظریے نال کوئی آواز سنی جائے، ترتیب ایسی کی جائے، سنتے رہتے ہو نا، بس آتے بھائی نبی پاک زندگی کی آخری لمحات اس قلم دوات منگی آئی، اس کرتاس واقعہ کرتاس قلم دوات منگی اپنی زندگی اے وفات کو 4 دہاڑے پہلے، لاؤ قلم دوات، میں تمہیں کچھ ایسی باتیں لکھ دوں کہ پھر تم کبھی گمراہ۔ صحابہ موجود، کیوں جی کسی کا نام ہے کیا حضرت ابو بکر نے کیا،
حضرت عمر نو آخیا، حضرت عثمان نو آخیا، حضرت علی نو آخیا، حسنین کسی کا نام نہیں لیا. جتنے بندے کول بیٹھے نبی پاک نے فرمایا قلم دبات لاؤ بھائی، میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. خاموشی طاری ہو گئی. بولا فاروق اعظم، بولا فاروق اعظم، اور فاروق اعظم نے کہا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کسی نئی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں. آدھے حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے ہیں، عمر آڑے آ گیا، قلم دوات نہ دیتی. میں آخیا حضرت عمر نہ ہی دیتی، حضرت علی جدے میں نہ. کون ہے جڑا نہیں دینا تو قلم دباتا ہے؟ قلم دباتے لکھواؤ کے تحریر لکھوانا چاہتے ہو. اس تو بعد 4 دہاڑے نبی پاک زندہ ہے، پھر آپ نے قلم دبات منگی؟ بولو. حضرت عمر کا جواب سنن تو بعد قلم دبات نہیں منگی. توجہ چاہنا بڑی علمی جی گل ہے، اور ہوشیار سے رکھ کے کہو گے تو گل سمجھ آئے گی. جدا نبی پاک قلم دبات مانگ رہے ہیں نا، اس تو 3 مہینے پہلے آخری حج کیتا اصحاب کے میدان میں نبی پاک نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. کوئی چھڑانا چاہے تو پچھلے داڑا نال نپ لینا، پچھلیاں داڑا نال پکا نپ لینا قرآن نو تے میرے طریقے نو تے میری سنت نو تے قرآن نو. پھر تم کبھی گمراہ نہ ہوو گے، پھر تم کبھی گمراہ نہ ہوو گے. پکا نپ لینا. آج نبی پاک وفات کو 4 دن پہلے صحابہ دا امتحان لینا چاہتے ہیں. انہوں وہ خطبہ یاد ہے، میں قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی پاک نے لیا امتحان تے فاروق اعظم 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا. فاروق اعظم آ کے حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ سا نمی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ ہی آخی آئی میں قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کو مضبوطی نال پکڑے رکھنا. عرض میں یہ کرنا چاہنا بھی جہے 2 دن نبی پاک قلم دوات منگوائی حضرت علی کی خلافت لکھن واسطے، اس دن خم غدیر سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا. من کن تو مولا او پالی مولا، جہے اعلان پہلے ہو چکے آئی تو ہوں کیا لکھوانا چاہوں؟ معلوم ہوتا اس بات کون بھی کوئی. اگر نبی پاک پہلے اعلان کر چکے ہیں بس ہوں کیوں لکھوانا چاہتے ہیں؟ نبی پاک نے مسلح سے کھلاریا کس نو؟ بولو کے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ بھی نہیں ہو کرے کوئی انکار دنیا کا آدمی، کوئی سنی کوئی شیعہ انکار کر کے دیکھے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی جمعرات والے دہاڑے عشاء کی نماز مسلح سے کھلاریا کس نو؟ جمعرات میں عشاء کی نماز پڑھائی، جمعے دیا 5 نمازاں پڑھائی، ہفتے دیا 5، اتوار دیا 5، سوار دی صبح کتنی ہوگی؟ حساب تو نہیں تھا، پیسہ تو زیادہ کتنی ہوئی؟ سارا نمازاں پڑھائیاں ایک دہاڑے جو نبی پاک کی طبیعت سنبھلی، فرمایا مسیح نماز ہو گئی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نماز کھڑی ہے. نبی پاک نے فرمایا وضو کرواؤ، میں بھی مسیح نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وضو کروایا گیا. مسجد کھڑکی کھلتی ہے بالکل محراب کے سامنے، جڑی حضرت عائشہ کے حجرے داخل ہو، اس کے اگے پردہ لگا ہے، کھڑکی دے کے یہ تقریباً پہلی صف پہ نبی پاک کھڑکی تو باہر آئے، 2 آدمیاں کے اتنے سہارا رکھے ہوئے،
پاؤں مبارک زمین سے گھستے ہوئے آ رہے، نگاہ کے کمزوری ہے، ضعف ہے، قدم چائے نہیں جاندے، یہ پہلی صف سے آئے، صدیق اکبر کو پتہ لگیا بھائی نبی آ گئے، آ گئے۔ ابو بکر نے پیر کچھ صحابہ بھی پچھوں اشاریاں کنایاں دسیا بھائی ابو بکر نبی پاک آپ آ گئے۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑیا، نبی پاک نے دیکھیا بھائی ابو بکر مصلی تو پیچھے ہٹ رہا، نبی پاک نے فرمایا مکان کا یا ابا بکر، مکان کا یا ابا بکر، مکان کا یا ابا بکر۔ ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے۔ میں آج نماز پڑھا نہیں آیا، میں دیکھا آیا تیری امامت کا منکر کون ہے۔ ابو بکر نہیں کھلوتے۔ اللہ دم دم دے اندر صدیق کا پہلا نمبر، اللہ دم دم دے اندر، اللہ دم دم دے اندر۔ باوجود نبی پاک دے آکھن تے ابو بکر مصلی تے بولو بولو یار، بولو بندی کا بولو، سچا عاشق ہے نا، سچا عاشق ہے نا۔ یہ آدھا دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، لیکن مصلی میں نہیں چل سکتا۔ یہ عاشق دیکھو، اس کا عشق دیکھو، اس کی محبت دیکھو۔ خدا کی قسم ہے، میں معاویہ مسجد کا خطیب ہاں، میری مسجد اگر میرے استاد آ جان اور نماز پڑھان کی پوزیشن ہون، مسافر نہ ہون، یا نماز ایسی ہوگی جہاں مسافر بھی پڑھا سکے، صبح دی مغرب دی، میری مسجد میرے استاد آ، میں بڑا بے ادب ہاں، استاد پچھو کھلار کے دے آپ تو عاشق ہے، نبی پاک نو موجود منی آئی، حاضر ناظر منی آئی، تے حاضر ناظر من کے مصلی تے میرے بھائی تیرے نال بھی ساڈی یار کوئی لڑائی۔ سینک کو اپیل کرنا چاہتا بندے علوی، یا عقیدہ چھوڑ دے یا مصلی چھوڑ دے، یا عقیدہ چھوڑ دے یا مصلی چھوڑ دے۔ نبی پاک موجود ہو، میں اوکھیاں گلاں کرن دا عادی نہیں۔ جتنے بچے بیٹھے 6ویں 7ویں پڑھن والے اتنے سمجھدار طبقے دے لوگ موجود ہیں، سچی سچی گل کرے کہ نبی پاک کے زمانے جہاں جنگاں لڑی ہیں وہ کتنے قسم دیا ہیں جنگاں؟ شاباش بولو، سارے پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، بولو۔ اور چھوڑا سکول کے 6ویں 7ویں جماعت اسلامیات پڑھیا اس نے، انہاں جنگاں دے دو نام، دو غزوہ سریہ، غزوہ سریہ کے فرق ہے، غزوہ تے سریت کے فرق ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس سے نبی پاک آپ بھی شامل ہیں، موجود ہیں، وہ غزوہ بن گیا۔ کہ جس سے آپ نہیں گئے تے صحابہ کا لشکر بھیج دیتا، وہ سریہ بن گیا۔ کہ یہ نبی پاک ہر جگہ سے حاضر ناظر ہومن، سریہ کا ہومنا ہی کو نہیں چاہیے، ساریا جنگاں کے بنیا چاہیے۔ معلوم ہوتا نبی پاک حاضر ناظر۔ قرآن کی سورتیں کتنی قسم ہیں؟ مکی سے کیوں؟ اللہ ایک، نبی ایک، جبریل لے آن والا ایک، اگو کچھ بن گئی مکی تے کچھ بن گئی مدنی۔ مطلب یہ ہویا نا جی میرا نبی مکے چاہی اترن والیاں مکی بن گئی، جی میرا نبی مدینے چاہی اترن والیاں مدنی بن گئی، جی نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے، مکی کئی تے مدنی کئی۔
تے جے نبی پاک ہر جگہ موجود ہوئے تو معراج کیا، تے جے نبی پاک ہر جگہ موجود ہوئے تو ہجرت گئی. ہجرت کس نو آدے؟ مکے نو چھوڑ کے کدے بہنا. تے جے آپ ہر جگہ ہوتے ہیں تو ہجرت کس دی؟ معراج کس دا؟ مکی مدنی صورتاں کس دیاں؟ جڑے لوگ نبی پاک نو حاضر ناظر تسلیم کر رہے ہیں وہ نبی پاک سے معراج دے منکر، ہجرت دے منکر تے قرآن دی مکی اور مدنی صورتاں دے. یہ عشق یار دیکھو. چلو یار ایک گل عیسائی آدھے تساں جڑے مسلمان ہو نا تساں حضرت عیسیٰ دے منے تے تساں حضرت عیسیٰ دے گستاخ ہو تے مائی مریم دے گیا دو. ٹھیک ہے باقی تساں حضرت عیسیٰ نہیں مندے. اساں مسلمان اعتدال پسند لوگ ہاں. آج تک 14 صدیاں میں کوئی مسلمان یہ نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ دی توہین کی ہوئے. سارے نزدیک حضرت عیسیٰ دی توہین کرنا کفر ہے. اے عیسائی اور یہودی جو بے غیرت ہیں جڑے امام الانبیاء دی توہین کر رہے ہیں. ساڈے کو نہیں ہو گیا جڑے کارٹون چھاپے گئے ڈنمارک کے فرانس ناروے پتا دونوں کارٹون کے انٹرنیٹ پہ آپ کئی لوگ انٹرنیٹ تو بیٹھ کر نبی پاک کا خاکہ دکھایا گیا ایسے پگڑی بندی ہوئی لیکن بمب رکھی 700 رے دیتا بھی یہ نبی دہشت گرد ہے. ایک اور کارٹون ہے قتل ہوئے بندے پہن کہ نبی پاک کی تصویر دکھائیے کہ نبی پاک کے ہاتھ سے تلوار ہے. یہ انہوں کا کام ہے لوگوں کو قتل کرنا. ایک تصویر دکھائی نبی پاک نے خواب کا خاکہ پیش کیا. ہوائی گھوڑے سے سوار ننگی لڑکی بغل کی ایک تصویر میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. خنزیر دی شکل بنا اس کے پیر قرآن سے رکھے اور اس کے جسم سے محمد لکھے. پھر اسلام کو آخیا جا رہا ہے اسلام تشدد کا دین ہے اور اسلام تعامل کا دین ہے. تو میرے نبی کو آخ رہے ہیں جو پگڑیاں دے اندر بم دیہات سے تلوار تے لوگوں کو مارنا ظالم اور بے غیرت. تو اسلام کی غلط تصویر پیش کی تھی. چل میں چل فتح مکہ دے دن لے چلنا. میرے نبی دے جان دے دشمن میرے نبی دی بیٹی نو خنجر مارن والے میرے نبی دے چاچے دے جسم دے 12 ٹکڑے کرنے والے حضرت بلال نو کپتے ہوئے کولیاں تے لٹان والے میرے نبی نو وطن تو کڈن والے میرے نبی نو گالیاں بکن والے میرے نبی دے ذاتی دشمن ہاتھ بن کے کھلو گئے. 10,000 قدوسیاں دا لشکر میرے نبی دے پیچھے کھلوتا ہے جس میں خالد ابن ولید جیسا جرنیل حضرت علی جیسا بہادر طلحہ جیسا دلیر زبیر جیسا بہادر حضرت ابو بکر جیسا فرزانہ حضرت عمر جیسا دیوانہ اور حضرت عثمان جیسا عاشق سارے موجود ہیں. نبی پاک نے فرمایا اے میرے اشارہ ابرو دے منتظر ہیں میں اشارہ کرو تو بچیاں نو نیزیاں دی آنیاں تے پرو دتا جائے تواڈی لڑکیاں نو گاؤنیاں بنا لتا جائے تواڈے جواناں نو قتل کر دتا جائے لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. اس نبی نے دہشت گرد دکھانا چاہنا. کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کا خدا دی قسم حضرت عیسیٰ رہ گئے. کسی مسلمان نے آج تک کسی پوپ اور پادری کی بھی توہین کی. اچھا تیرے مذہبی رہنما کی توہین نہیں کرتے
تم اعتدال پسند بننا کہ تیرا مذہب اعتدال پسندیدہ مذہب ہے، اور کاش تم دیکھ چند تے تھکن نال کچھ نہیں، میرے نبی کا اللہ نام بھی یہ جی رکھوا دیتا، آخو محمد زوردار کوئی ہتھیار محمد، تو لکھ یا بول، اس کے لفظوں میں ظاہر ہو رہا یہ شخصیت جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات اتنی تعریف کسی کی نہ ہوئی، محمد صلی اللہ جس میں ساریاں خوبیاں کتیاں ہون تے سارے کمال جس کے اکٹھے ہوئے، ساری کتاب میں دہشت گردی کی کتاب آتا ظالم انسان، ساری کتاب نے دسیا عیسیٰ عبداللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ بھی ہے، اس کی ماں پاک دامن۔ ساری کتاب نے پکار کے میں اس اجتماع کے اندر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جنہ ممالک نے قانون شائع کیتے اتھا پرزور احتجاج کرتے ہیں جو بھائی جنہ ملکاں نال سفارتی تعلقات توڑ لے یہ نا بھائی توڑ لینے چاہیے اور انہوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ساڈے واسطے سب تو قیمتی متاع ساڈا نبی ہے، سامنے تو اگے کوئی شے نہیں، کیوں بھائی تواڈے والد نال اگر کوئی بندہ یہ سلوک کرے برداشت کرو گے؟ کائنات کے کروڑوں والد نبی پاک کی جتی کے تلے لگے ہوئے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساڈے کو سب تو قیمتی متاع ساڈا پیارا پیغمبر ہے، اور اصا قیامت والے دہاڑے انہوں کے ہاتھوں جام کوثر پین کے امیدوار ہاں۔ تو کر توحید کتنی کرنی ہے، قیامت والے دہاڑے لگ پتا جائے گا جدا حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کے دروازے تھے، قیامت والے دہاڑے لگ پتا جائے گا جدا حضرت موسیٰ بھی میرے نبی کے دروازے تھے، مائی مریم بھی میرے نبی کے دروازے تھے، حضرت عزیر بھی میرے نبی کے دروازے تھے۔ فرمایا انا سید ولد آدم، آدم بدونہ ذات لوائی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ حضرت آدم بھی اور ان کی ساری نسل قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ سارے نبی کس سے جھنڈے تلے ہونے؟ حضرت عیسیٰ بھی تھاکے بولو کیوں بھائی عیسائی آتے تو حضرت عیسیٰ دے گستاخ ہو، بے ادب ہو، تو حضرت عیسیٰ دے منکر ہو، نہیں مندے، مائی مریم دے بے ادب ہو، گستاخ ہو، نہیں مندے، ٹھیک ہے مندے ہو کہ مندے ہو؟ عبداللہ، رسول اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، انجیل اتری، معجزے ملے، امہ صدیقہ، ماں اس کی پاک دامن ہے، مندیاں، احترام کر دیا، عزت کر دیا، نبی مندیاں، رسول مندیاں، صاحب کتاب مندیاں، صاحب شریعت مندیاں۔ عیسائی آدھے نا بے منو رسول، عشق تا پورا ہوتی جنا اللہ دا پتر منو، یہ نا عیسائی آدم عشق تا پورا ہوتی جنا ابن اللہ منو، الہ منو، معبود منو، یہ ہے مننا عیسائی آدم۔ ایک دوئی مثال سنو، یہ آدم تساں جڑے سنی ہو نا، تساں نہ حسین نو مندے نہ علی نو مندے ہو، نہ علی دے گھرانے آلیاں نو مندے ہو، تو سنی بے ادب حسین دے، گستاخ ہو حسین دے، ٹھیک ہے؟ عاشق نے تواڈے حضرت حسین دا عشق کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تواڈے کوئی محبت نہیں، محبت ہے نواز ہے رسول ہے، جگر گوشہ ہے رسول ہے،
راکب بردوش رسول ہے. نبی پاک نے چھٹی لائی, نبی پاک نے حسین نہ رکھیا, نبی پاک نے انہوں نے منہ چ اپنی لعاب پائی, نبی پاک نے انہوں نے زبان نو چوسیا جن عرب کے لوگ گٹھلی چوستے. منتے ہو کہ نہیں منتے؟ ایک گل کرنا چاہنا, پہلے بھی کر گئے پھر کرنا چاہنا, نوے بندے ہیں. حضرت حسین نواز رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے, دل بندے حضرت علی ہے, راکب بردوش رسول ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ سے برحق, لیکن بندیالوی آخریا یہ ساریا شریاں پیچھے. پہلے یہ ہے کہ حسین میرے نبی کا صحابی ہے. سب کو کیا مرتبہ کس کا ہے؟ بولو زور سے بولو. سب کو والا مرتبہ عظمت والا کیا ہے؟ صحابی ہونا, ورنہ خون کا رشتہ, خون کا رشتہ بھی ہو گئے, دیوار سانچی بھی ہو گئی. اللہ اس کو آتا تبت یدا دھکا چاچا, اللہ آتا تبت یدا ابی لہب. خون کا رشتہ کم نہ آیا, دودھ کا رشتہ کم نہ آیا, برادری کا رشتہ کم نہ آیا. حضرت حسین کی سب تو بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. تو سونے تے سہاگا ہو گیا کہ نواسہ رسول ہے. اس سے سونے تے سہاگا ہو گیا کہ جگر گوشہ بطول ہے. ورنہ اصل عظمت حضرت حسین کی کیا ہے کہ وہ صحابی ہے. مندیوں کے نہیں مندے, مندیوں شیعہ دے نہیں مندے. شیعہ کو پوچھو بھائی مندیاں تو بات کیوں آتے ہو بھائی ایسا گستاخ؟ ہاں وہ آتے نا حسین نو مننا یہ ہے جدا محرم آوے منیاں ہو جان, کپڑے دے رنگ کالے ہو جان, ہاتھاں وچ چھریاں ہوویں, سینے اتے تھپڑ ہوویں, ماتم ہوے, یہ ہے مننا. صحیح ہے وہ آتے مننا ایویں میں پٹو, مننا ایویں میں مجلس منعقد کرو, مننا ایویں میں ماتم کرو. اور لوگوں جتنے عیسائی آتے مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں منگتے, تو شیعہ آتے بھائی سنی حضرت حسین کو نہیں منگتے, انہیں بریلوی آتے نے بھائی دو بندی نبی پاک کو نہیں عیسائی آتے مجھ منو جن کے سامنے نہیں اساتیا تسا غلط منے دیو. شیعہ دے حسین نون منو جسا منے نیا, اساتیا تسا غلط منے دیو. بریلوی آدھے نبی پاک نون منو جنے اسا منے نیا. اساتیا یار منے دے تا اسا میاں آمنہ دا لال بھی منے نیا, عبداللہ دا سورے یتیم بھی منے نیا. صرف نبی نہیں نبیاں دا نبی بھی منے نیا, صرف نبی نہیں نبیاں دا نبی بھی منے نیا, صرف نبی نہیں امام الانبیاء بھی منے نیا, صرف نبی نہیں خاتم النبیین بھی منے نیا, صرف نبی نہیں رحمت للعالمین بھی منے نیا, صرف نبی نہیں شفیع المذنبین بھی منے نیا. حوض کوثر دا ساقی, روز ماشا دا شافی, صاحب کتاب, صاحب معراج, سب کچھ منے نیا. اعلیٰ بھی اولا بھی برتر بھی بالا قدر بھی 14 طبقہ تو والا کون ہے؟ بولو زور سے بولو. 14 طبقوں کا سردار کون ہے؟ 14 طبقوں سے اعلیٰ کون ہے؟ خدا دی قسم اللہ گواہ ہے, ستوں زمین ترازو کے ایک پلے دے وچ, ستوں آسمان ترازو دے اس پلے وچ, سورج ترازو دے اس پلے وچ, چند ترازو دے اس پلے وچ, جگمگان والے ستارے ترازو دے اس پلے وچ, سرب فلک پہاڑ ترازو دے اس پلے وچ, بہن والے سمندر ترازو دے اس پلے وچ, درخت جنگل بار بہر ترازو دے اس پلے وچ, انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء شہداء ترازو کے اس پلے میں, فرشتے بھی اس میں, جنات اس میں, جبریل اس میں, میکائیل اس میں, اسرائیل اس میں, عرشی اس میں, فرشی اس میں, عدلی اس میں, عبدی اس میں. 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے. مولا
اس ترازو کو اٹھانا مولا، دنیا والوں کو بتانا مولا، 14 طبق بھاری نکلے یا اکیلا تیرا نبی بھاری نکلا؟ میرا یہ عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، جس پلڑے میں 14 طبق رکھے گئے وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، میرے نبی والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ مندیوں کے لیے مندیوں بریلوی آتے نہیں تو سادھو نبی مندے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین مندے ہیں، شفیع المذنبین مندے ہیں، ساری کائنات والا وہ آتے تھے مندے۔ بھائی کیوں نہ منے دے؟ وہ آتے نا ان منو جنہیں اکھر منے نے، جنہیں عیسائی آتے ہیں بھائی عیسیٰ نو ان منو جنہیں اکھر منے نے، تے شیعہ آتے ہیں حسین نو ان منو جنہیں اکھر منے نے، یہ آتے ہیں نبی پاک نو ان منو جنہیں تو سکینیاں منے دے ہو بھائی آکے عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں، نور من نور اللہ ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر شے جانتے ہیں، ہر شے انہوں نے سامنے ہے، ہر شے کا علم ہے۔ لوگوں اگر کوئی میرا بریلوی دوست بھائی عزیز یہاں موجود ہے یا میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے یا میری وہ کیسٹ سنے گا، کوئی دشمنی نہیں، اس کی گل سے غور کر لے تھوڑا جہا، میری اس گل سے غور کر لے تھوڑا جہا، بندیالوی گل کرنا چاہتا تین دسنا چاہتا بھائی علم غیب کی ہوتے علم غیب اس نہیں آتی کہ ایک شے دی خبر، 10 شیاں دی خبر، 100 شیاں دی خبر، 1000 شیاں دی خبر، اس نو علم غیب نہیں آتے، یہ 1 2 10 100 10,000 دیاں خبراں اس نو آتے نہیں اطلاع علی الغیب۔ غیب دی خبر تے اللہ اپنے نبی نو کہہ دیندا کیوں بھائی نبی پاک قیامت دی نشانیاں دسیاں کہ نہیں دسیاں او کی آئی غیب نہیں، چلو کون اشارہ کرنا یا سمجھ جا تو میں کل جھنڈا اس کو دوں گا، میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا یہ قلعہ فتح کر دے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسرے دہاڑے صحابہ دہات بلند ہوئے، نبی پاک نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ایک کل دی گل نہیں، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل دی گل دستی اس کے جلے مولوی صاحب بیان کرنے وجہ ہیں وہاں بڑے آتے نہیں جانتے، کل دی گل دستی کہ نہیں دستی؟ لوگ آتے ہاں جی قوم اگو بڑی پڑھائی لگی، قوم بڑی پڑھائی، قبر بڑی بڑھائی، ہاں جی کل دی گل دستی جی، ایک کل دی ہی گل دسن نال بندہ عالم الغیب ہو جاتا۔ اس نو علم غیب نہیں آتے، اس نو آتے نہیں اطلاع علی الغیب، غیب دیاں خبراں اتے اللہ اپنے نبی نو کہہ دیندا دس دینا، ایک خبر 2 10 20 ایک اطلاع تھوڑے بارے میں نبی پاک دیتی تو نہیں دسا نبی پاک نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا ہر گھر میں گاون والی تے نچن والی ہوئی، آج تو 25-30 سال پہلے یہ حدیث پڑھ کے علماء حیران نے ہر گھر تے گاون والی، ہر گھر تو مراد یہ نہیں بھی 100%، الاکثر حکم الکل، الاکثر حکم بس ریڈیو آیا، بس ٹی وی آیا، بس VCR آیا، بس کیبل آئی، ہوں ہر گھر نچن والی تے گاون والی آئی کہ نہیں آئی؟ میرے نبی کی پیشن گوئی کیوں ہو گئی؟ پہلے کئی سال حاجی سے نمازی آتے ہیں استاد جی بس چپ کرو کنن ہاتھ لاؤ، وہ فلانا نمازی ہے نا وہ بھی ٹی وی لے آیا نہیں، کچھ نہ پوچھو جی بس کچھ مدت تو بعد پتہ لگا بھی یہ جڑے حاجی صاحبات ہیں نا وہ بھی لے آئے نے، یہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے۔ مولوی صاحب پوچھے حاجی صاحب
تسا لا دیا فلانا لے آیا فلانا لے آیا فلانا لے آیا میں سنیا تسا بھی لے آئے ہو مولوی جی بچوں دونوں دیکھا ڈرامے ویکھن لگے ویسے کے چلو اپنے کئی جڑے بہت متقی ہیں وہ آدھے جی خبر چڑھن واسطے رکھے کوئی میچ موچ ہو گیا تو دیکھ لیا نبی پاک نے پیشن گوئی جڑی کی یہ غیب نہیں بولو بولو غیب کی خبر دسی کہ نہ دسی اس سے کوئی ایسا انکار نہیں ہو لیکن تم گد مت کرنا میں فرق کر کے تم دس رہا علم غیب ہو ہوتا ہی اطلاع الغیب اطلاع الغیب اللہ کریں دے اپنے نیک بندیاں نو نبیاں نو تے ولیاں نو غیب دیاں خبراں تے اطلاع دیندا ہی علم غیب کی ہوندا ہی اس دنیا چ ریت دے ذرے کتنے سمجھا لے اس دنیا چ ریت دے ذرے کتنے اس کائنات مٹی دے ذرے کتنے اس کائنات دریا کتنے سمندر کتنے نہراں کتنیاں ندیاں کتنیاں نالے کتنے چشمے کتنے انہاں وچ پانی دے قطرے کتنے اس دنیا چ درخت کتنے درختاں تے لگن والے پتے کتنے اس دنیا چ انسان کتنے فرشتے کتنے جنات کتنے عرشی کتنے فرشی کتنے جانور کتنے جنگل درندے کتنے اڑن والے چرندے پرندے کتنے چرندے کتنے اس دنیا میں کھا دے تنکے کتنے اس دنیا میں بندے کتنے ہر بندے سے جسم سے اگن والے بال کتنے یہ علم غیب سے خاصا رب دا اس نو علم غیب آتے ہوں بندے بھی ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا نبی پاک واسطے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو جنگل درندے کتنے ظالم انسان تو اس عشق میں جا بنایا بھائی نبی پاک نو عالم الغیب منو تو عشق پورا ہوگا نبی پاک واسطے ضروری ہے بھائی نبی پاک نو پتا ہوئے اس دنیا کیڑیاں کتنیاں مچھر کتنے مکھیاں کتنیاں تیرے جسم دے بال کتنے نبی پاک واسطے ضروری نہیں ضروری اس واسطے ہی ہے جنہاں مکھیاں نو روزی دینی ہے اس نو آدھے علم غیب ایک خاصا نبیاں ولیاں دا نہیں ایک خاصا ہی کس کا ادھر ہی آ جانا جہاں مرد ہو رہا تو تھوڑا سا علاج کرنا چاہیے بندے کو کوئی کلاج سے بندہ پٹیاں بندے اکھی ہوتے وہ بھی تو ڈاکٹر کو مرض کوئی اور ہوگی تو دوائیاں کیا اور مرض ہی نظر آتے اسے عقیدے خراب جی ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان دلیل کے ربنا اغفرلی والے والے دلیل نہ کہ یا اللہ میں نہیں پکڑتے میرے ماں باپ نہیں پکڑ تو مومن نہ تو کیوں آتے ہیں آپ لوگ سورۃ توبہ میں جب اللہ تھا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا کسی نبی کو یہ جائز نہیں مومن کو یہ جائز نہیں کہ مشرک کے حق میں استغفار کرے اگرچہ وہ قریبی ہو اگو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم ہی تو کرنے ہیں استغفار تو قرآن کیا کیا فلما تبین لہ جب حضرت ابراہیم پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرا باپ جہنمی ہے تو حضرت ابراہیم استغفار کرنے سے رک گئے قرآن بھی ابراہیم علیہ السلام پہلے کرینی ہیں تو بس ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے ظاہر کر دیتا کہ تیرا باپ ابدی جہنمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام استغفار کرنا تو کیا ہو گئے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تو اور طریقے نہ سمجھا ایک بندہ ہندو ہے سکھ ہے پیو بھی سکھ ہے مسلمان ہو گیا تھا وہ ہندو مسلمان ہو گیا تو ماں پیو ہندو ہے وہ تو دعا نہ پڑھتی پڑھتی تو پیو کون
وہ کہنے واسطے بنگلہ سے تو بنا پھر لکھن پہ آتا والے والے کا یقین پہ آتا پیو تو ہندو ہے تے ماں بھی ہندو ہے تے آپ مسلمان ہویا تے کہن پہ آتا ماں باپ تو ہندو ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ دیہاتی جی ہندو مسلمان ہوئے نا شیخ عبداللہ کا نام رکھے حضرت صاحب نے تینوں ویس تو آئی اس نے خود من دسیا کہ جہے ویلے میں حضرت صاحب کو پوچھا حضرت میرے ماں پیو تو ہندو ہیں تے ہندو ہیں تے مر گئے تے میں ربنا اغفر لی والدیا یہ میں کہنا تھا حضرت صاحب فرمایا بابا آدم تے اما حوا دی نیت کی تھی بابا آدم تے اما حوا دی نیت کی تھی کا ایک قرآن جو واضح آتا اذ قال لابی ہے یا آبا سے یا آبا سے یا آبا سے آبا سے دا میں نہ چاچا ہوں گا لے ابھی میں نہ چاچا ہوں گا وہ سارے دوست آدھے تسا نبی دے گستاخ ہو بے ادب ہو کیوں آدھے وہ آدھے اون منو جنہیں سامنے جنہیں عیسائی آدھے پہ حضرت عیسیٰ نو اون منو جنہیں سامنے نے شیعہ آدھے حضرت حسین نو اون منو جنہیں طرز میں کرنا چاہنا ہے من کن تو مولا و فالی گر مولانا خلافتہ ثابت نہیں ہونیاں خلافتہ ثابت ہوندیاں نہیں مرو ابا بکر الفلی صلی بالناس ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا پڑھائے پوچھا کسی نے شاہ جی کون ہے دینے حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے اس کو چل رہی ہے حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے شاہ جی نے فرمایا علی مرید محمد ہے اور عمر مراد محمد ہے علی مرید محمد ہے خدائے کلمہ پڑھے اور عمر مراد محمد ہے عمر خود نہیں آیا عمر نو میرے نبی نے رب کو لوں ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت ہے جملہ سنا جملہ ایک جملے پوری فاروق اعظم کی سیرت آ جائے ساری کائنات نو اسلام کی ضرورت ہے حضرت ابو بکر نو حضرت عثمان نو حضرت علی نو ائمہ نو مفسرین نو محدثین نو علماء نو مفتیاں نو ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو عمر کی ضرورت ہے اسلام کو اللہ اکبر اللہ چلو یار محسوس سے ابھی اشارہ کر دیں پوری گل پوری کر دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم آئے اور عمر مجھے لگتا ہے میرا آخری ٹائم ہے اور میں اپنے بعد 10 خلیفہ نامزد کرنا چاہتا حضرت عمر آتے لا حاجت لی بہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کس کی نہ الیکشن نہ ووٹنگ نہ پولنگ نہ سیاسی جلسے نہ انتخابی سما چوکڑی مفت لگ رہی ہے حکومت مفت لے لو میں تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں فرمایا لئی سلی یہاں حاجہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عمر نے ایک جملہ حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کیا اور جملہ سنا چاہا حضرت ابوبکر نے فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ انہاں کہ لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ
مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. انہوں نے فرمایا ولیکن بہا الیک حاجہ. عمر اے میں مننا کہ تین خلافت کی کوئی ضرورت نہیں, میری مجبوری ویخ خلافت نو تیری ضرورت ہے. میں تین خلافت دے کے نہیں جا رہا, میں خلافت نو عمر دے کے جا رہا. میں خلافت نو آج کرتے ہو کیونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی ادو دی گل سکی تے کوئی ادو دی گل سکی تے فضائل دیاں دیواراں قائم کر دیو. اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں. حضرت ابوبکر نے عثمان کو بلایا, فرمایا لکھ میری وصیت, میرے بعد خلیفہ غشیہ. حضرت عثمان سوچا اگر غشی کے اندر انتقال ہو گیا تو وصیت رہ گئی ادھوری, پیچھے پوسی رولا. انہوں نے لکھا عمر ہوں گے. وہ شاید فرمایا کیا لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. فرمایا میں بھی یہی لکھوانا چاہوں. اس نے بند کیا لفافے, مہر لائی, سیل کیا, مکان کی بالکونی سے آئے, صحابہ جمع. اے حیدر کرار کیا منظور ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین اگر اس کاغذ میں حضرت عمر کے سوا کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے تو نہیں منظور. منظور ہے تو صرف حضرت عمر کا نام منظور ہے. حضرت عمر کی پہلی خصوصیت کہ حضرت عمر نو نبی پاک نے جھولی پھیلا کے رب کو طلب کیا. مجھے حضرت عمر کی دوسری خصوصیت یہ خصوصیت بیان کرنے سے پہلے تھوڑی گل تھوڑی کرنا چاہتا ہوں. تم سب کو پتا ہے حضرت عمر کے لیے مسلمان ہوئے نا, ہاتھی تلوار لے کے نکلے, نبی پاک کو قتل کرنا. رستے کی صحابی ملے, اس آخیا نبی پاک کو قتل بعد کرے ذرا اپنی بہن سے بہنوئی دی خبر لے لو, مسلمان ہو چکے نہیں. وہ تو پلٹے بہن کے گھر آئے اور جناب مارے اور سارے واقعہ ہے. تو سوچا بھائی مار کھانے والی عورت ہے جن سے نازوں کے مارنا فاروق اعظم ہے, اور مامن میں اس واسطے مار تو نہیں رکیا کہ میں ترس آ گیا, میں اس واسطے رک گیا کہ میں تھک گیا. مار مار کے تھک گیا تو میں رکیا. اور جیسے میری بہن کو ہوش آیا نا تو میری بہن نے آخیا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے, اور جس ماں کا دودھ تم نے پی رکھا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے, اور جس گھر کی آنگن میں تم کھیلے ہو اسی گھر کی آنگن میں میں بھی کھیلی ہوں. اگر تم کفر پہ پکے ہو گئے ہو میں اسلام پر تم سے دگنی پکی ہو گئی. عمر آخیا مار کھانا والی عورت جن کے نازوں کو میں مار مار کے تھک گیا. فرمایا وہ کتاب ذرا مجھے بھی تو پڑھو. کتاب پڑھی تو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. قرآن نے تقدیریں بدل دیا. ایک قرآن جرا اس کو سمجھا کتاب برکت کو بچو, تو سمجھا صرف کتاب برکت ہے. ایک کتاب برکت باب کتاب ہدایت, ایک کتاب ہدایت کہاں بنتی جگہ سمجھنے کی کوشش کر سو. یہ اشاعت التوحید و سنت کے اتنے اللہ کا فضل ہے. انہاں کو اللہ نے قرآن کی بڑی خدمت لے جانا ہے. حضرت عمر کی تقدیر کس نے کس کتاب میں بدلی. میرے قرآن سامنے آیا, قرآن پڑھیا, دلوں کے زنگ اترتے چلے گئے, دلوں کے زنگ عمر کے دلوں کے دل کے زنگ اترتے چلے گئے, اور وہ پگڑی اتار کے اپنی بہن سے کہتے ہیں میرے گلے میں ڈالو
اور مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نال جو تعلق جڑیا پہلے دن نا، قرآن نے تقدیر بدلی فاروق اعظم دی. خدا دی قسم قرآن پاک میں 20 یا 22 جگہ ایسی ہیں جس موقع اتنے حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیتا، تجویز دیتی، نبی پاک نے مشورہ منگیا، انہاں مشورہ دیتا، باوجود نبی پاک نے انہاں دی تجویز اور مشورے نو قبول نہ کیتا. اتو رب نے جبریل بھیجیا، کیا میرے نبی نو جا کے آ، جو کچھ عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے. اس کی تائید کیا اتریا، اس کی تائید میں کیا اترنے لگا؟ نبی پاک نے فرمایا کدی کدی تو ہی نہیں لگتا کہ تو اللہ کی زبان ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی پاک آ گیا جس گلی سے عمر گزرتا ہے، جس گلی سے فاروق اعظم گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. میں بیان کرتا ہوں، میں جمعے دے میں گیا، میں پہلی دفعہ آئے گیا 88 گیا. یہ مسجد نبوی کی توسیع نہیں گئی، باہر کا دروازہ ہوتا ہی باب عمر، وہ تو باہر کا دروازہ نا باب خیر مسجد نبوی کا، اس اندر چلے جاؤ تو سیدھا باب مجیدی سے تھوڑا جہا سجے پاسے ہو تو باب عمر. باب عمر کے بیچ بڑھ جاؤ، ایک دروازہ، دو دروازے، تیسرا دروازہ باب صدیق اکبر. وہ باب صدیق اکبر سے کھلو گاؤ، اسے لکھ رہا ہے ہاذی خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ عین اس جگہ سے بنایا گیا جس جگہ سے حضرت صدیق اکبر کا مکان ہے. این باب عمر ہے. اگے چلے جاؤ باب مجیدی، ساری رہائش بھی اس دربار کے باہر ٹھیک ہے. میں ہمیشہ باب عمر کو داخل ہوں، ہمیشہ بڑا مزہ آ گیا. باب عمر ایک مخصوص ملک دے حاجی، مخصوص ملک دے حاجی جڑے اس پاس رہنے ہیں نا رہائشاں نے، وہ جڑے آنے نا باب عمر کو نہ داخل ہوں، اگو لگنے تے باب مجیدی تو مجال ہے جو باب عمر کو داخل ہوئے انہیں لکھا باب عمر. ایک بندہ بھی انہوں کا داخل نہ ہوئے. میں آخیا واہ میرا سونا پیغمبر، تو آخیا جس گلی تو عمر گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا، عمر کا گزرنا تو اپنی جگہ تے رہ گیا. جس جگہ تے عمر کا نام لکھیا ہوگے شیطان تو اتنے بھی نہیں بڑھتا. یا 22 مقام قرآن پاک اے زمین سے بولیا رب نے اس سے بولا نو قرآن بنا دے. رب اس کی تائید، رب نے وحی اتاری. یہ دوسری خصوصیت ہے جس تفصیل نہیں کرنا چاہتا. 20 مقام بیان کرنا 20 گھنٹے چاہیے بیان کر سا اگر پھر کہیں آیا تھا. لیکن دوسری خصوصیت جی میں بیان کی تھی فاروق اعظم کی تیسری خصوصیت یہ ہے صحابہ دے وچوں، صحابہ دی جماعت وچوں فاروق اعظم کی یہ خصوصیت ہے کہ شرک تو انتہائی نفرت، توحید نال بے انتہا پیار، تے شرک کی چنگاری جڑی ہوندی آئی نا، جس چنگاری نے اگاں بن کے شولے بننے ہیں، فاروق اعظم اس چنگاری کے بچ شولے نو بیٹھے ہیں تے وہ چنگاری اسائی بجا دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ توحید پرستی، شرک دے نال تنفر، شرک دی چنگاری جس اگا بن کے بننا آئی شولہ، فاروق اعظم اس چنگاری کیا ہے مکے
ایک جگہ نے پڑاؤ کی تھا، کچھ لوگ بھجے ایک درخت والے پاس تلے کھڑو کے نماز پڑھا جاتا ہے. کون ہے اس درخت کے نیچے نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ تو نہیں پتا. نہیں امیر المومنین لوگ آتے کہ وہ درخت ہے جس درخت کے تلے بہ کے نبی پاک نے 1400 صحابہ کو بیعت کی. شجرۃ الرضوان اللہ نو بیعت اتنی پسند آئی، بیعت والے کا ذکر تو اپنی جگہ تے رہ گیا، درخت کا ذکر بھی کر دیتا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. نبی پاک اس نال ٹیک لائی، 1400 صحابہ اس سے تلے بیٹھے. ایک متبرک درخت ہے، لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، پھر نبی پاک ٹیک لائیے. حضرت عمر نے فوجیوں کو بلایا، فرمایا ہتھیار لے جاؤ، اس درخت نو جڑ تو کھاڑ کے باہر پھینک دو. کوئی شاخ بھی کوئی جڑ بھی اندر نہ رہے، مطلب پھٹ پاوے. ایک صرف متبرک سمجھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، آمن علی نسل اس دی پوجا پاٹ کرے سی، چمسی چھلکے اتار کے بہ ویسی. وہ جڑی چنگاری وچ شولا نظر آئی، فاروق اعظم نے اس چنگاری نو اٹھائی بند کر وہ کھا دے. سنتے کون اللہ جسے شبہ پاوے اٹھے کر آنکھوں نہ عمر فاروق وہابی خوش جائے رکھا بھی ملو انہوں سین شین انہیں کٹھے ہونے سین سے بعد شین مل جاؤ. اکھاڑ لیا اس درخت کو. حسن آج تمہیں کدی لگو نا کدی اتفاق ہو گئے پشاور روڈ سے پہاڑی کے اتنے جھنڈے لگے 2 میل اتنے. میں جب پہلی دیر سے گزریا تو میرا ایک طالب علم بھائی، میں بھی صرف پڑھنا ہے، وہ طالب علم میں نے اپنے گھر لے جا رہی کہ میں آخر یار یہ بزرگ بڑی دور آ کے فوت اور زیادہ بزرگ کوئی نہیں، اسے دفن کوئی نہیں. زندہ بھی میں کیا مطلب اس کا بزرگ لگ دیا تھوڑی دیر واسطے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر واسطے بیٹھے ہیں. انہوں کی باہمن جگہ متبرک ہو گئی، جھنڈے لگ گئے، زندہ پیر نہ رکھا گیا. کریندا کے جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہوگی جمعرات والے جڑے آ گئے منہ پانی لے گئی 3 میل تک چڑھے. شیطان ہی بڑا حرامی ہے. منہ پانی لے گئے 3 میل تک چڑھے، اتنے بن کے چھڑکے اتر ہوئے گا. اس جمعرات ناکام ہو گئی ہے، اور اگلی جمعرات کا انتظار کریں. بزرگ آرام کی طاقت جس درخت کے نیچے ایک بزرگ نہیں 1400 بزرگ، اور بزرگ بھی ایسے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. بزرگ بھی وہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الصادقون. اور 1400 صحابہ بیٹھے، نبی پاک بیٹھے، صحابہ کچھ لوگ متبرک سمجھ کے تلے نفل پڑھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت نو جڑوں سمیت اکھاڑ لیا. کیوں؟ اس نے اگے جا کے شرک دا سعودی حکمران ہیں اج کل، یہ جلے پرسر اقتدار آئے اس تو پہلے عرب بڑے بڑے گنبد آئے، پکیاں قبر آئے،
ان جناب وقت بلڈوزر چلائے. یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبد الوہاب دے منن والے. ان جناب بلڈوزر چلائے اور جناب قبرہ کی تھی برابر. ہندوستان دے علماء بڑے بھڑکے سورے اتھوں جناب علماء ہندوستان دے گئے سعودی عرب. اے شاہ عبداللہ دے جڑا والد آئی اس دی حکومت آئی ملک عبدالعزیز انہوں شاہی مہمان بنایا بہایا. جنہیں نہ گل کرن لگے اسی اپنے عالم بلا جڑے سعودیہ دے عالم ہیں اسی بلا. انہاں کے جتوں گنبد ڈھا دیتے مزار ڈھا دیتے قبراں برابر کر دیتیاں. یہ بڑی زیادتی ہے. شاہ نے آخیا اے میرے علماء بیٹھے انما نبی پاک کی حدیث دکھائیے کہ حضرت علی جاتے اپنے شاگرد نو ابو الحیاج ازدی کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا. ابو الحیاج نے کہا امیر المومنین رہے نصیب جس کام واسطے تم نبی پاک نے بھیجا میں نے اس کام واسطے بھیجنا چاہتے ہو بڑی خوش قسمتی ہے. حضرت علی نے فرمایا جاؤ جو قبر اونچی ملے اس کو زمین کے برابر کر دو اور جو تصویر ملے اس کو توڑ دو. انما حدیث دکھائیے کہ میں قبراں برابر کر دیتا ہوں. تم بھی عالم ہو حدیث بھی جانتے ہو تو تسا کوئی پکی قبراں بناون دی حدیث دکھا دیو چونے دیاں ڈھائیاں تے سونے دیاں بنا کے دینا. چونے دیاں ڈھائیاں تے سونے دیاں بنا کے کتوں حدیث ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ چنگاری جڑی شرک دی ہوندی ہے جس نے اگے جا کے شولے کی شکل اختیار کرنی ہے. حضرت عمر کی نگاہ اتنی دور رسائی اس چنگاری نو اس سے جگہ تے کے کر دینی ہے. تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے جب موقع ملے. آج تو سب بڑے علماء یہ تقریریں سنیاں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بھائی جڑے احباب جلسہ کروانے انتظام کرتے ہیں نوجوان بزرگ انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے اور دین کی محبت عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے. اللہ سارے سارے تے راضی ہو جائے. اللہ سارے سارے تے راضی ہو جائے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سارا خاتمہ کے ایمان کر دے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.